الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا. وقال رسول الله فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا. وقال رسول الله فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أو كما قال. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق عتق من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. میرے محترم بھائیو، جمادی الثانیہ کا یہ مہینہ ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ دوم خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اس حوالے سے میں نے قرآن مجید کی 2 آیات 2 احادیث پڑھی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اس میں بہت سے اسباق ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو سن کر پڑھ کر اپنے لیے عمل کی راہیں طے کر سکتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر لقب تھا اور کنیت صدیق اور عتیق تھی. صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا اور عتیق یعنی اللہ نے آپ کو آگ سے آزاد کر دیا. عتیق من النار، یہ لقب یہ کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمائی کہ ابو بکر عتیق من النار، ابو بکر کو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. اور ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں پشت میں جا کر ملتا ہے. ان کا نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، ان کے والد کا نام عامر، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، 7ویں پشت. ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، 7ویں پشت پہ جا کر ایک خاندان ہو جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ نے ان کو اعزاز بخشا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. اور دوسری جو خاصیت تھی باقی لوگوں کی نسبت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ اسلام سے پہلے مکہ کے اندر شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، جھوٹ، بدکاری، بے حیائی، فحش یہ ان کے ہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو لوگ اس میں ملوث تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ شراب کی مجلس میں گئے، کبھی فحش بات نہیں کی، نہ فحش بات سنی، کبھی جھوٹ نہ بولا، نہ جھوٹوں کے پاس بیٹھے۔ تو ان کی زندگی گویا ایسے تھا کہ اللہ نے پہلے سے چناؤ کر کے رکھا تھا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو جوڑنا ہے اس کے اندر بھی وہ خصوصیات ہوں گی، وہ خصائص ہوں گے، وہ خوبیاں ہوں گی جو نبی کے اندر ہوں گی۔ تو انہوں نے اسلام سے پہلے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بت کے آگے نہیں جھکے، کبھی غیر اللہ سے نہیں مانگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ چاند رات کو ٹوٹا ہے، اور چاند کا ایک جو بڑا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا، جو بڑا ٹکڑا تھا وہ میری گود میں آ کر گرا۔ یہ ایک عیسائی عالم کے پاس گئے، عیسائیت کا دین تھا اس وقت، ان سے جا کر انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ چونکہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کے آنے کی اطلاعات، آپ کے آنے کی بشارتیں، جس جگہ پر آنا تھا اس کی نشانیاں تورات میں بھی بیان ہوئی تھیں اور انجیل میں بھی بیان ہوئی تھیں، تو وہ جانتے تھے۔ تو وہ جو عیسائی عالم تھا اس نے بتایا کہ آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے بہت برکت والا خواب ہے، آپ کے مکہ میں وہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والے اور سب سے ایمان لانے والے آپ ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ خواب کو نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا ہے، وحی کا 40واں حصہ، خواب کو وحی کا 40واں حصہ۔ خواب سچ ہوتے ہیں، بے عینی ہی خواب ہو جاتے ہیں، سچ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خواب اس طرح سے نہیں آتے، ہمیں خیال آتے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے جنہیں خواب آتے تھے بڑے بڑے عجیب قسم کے، چاند ٹوٹا ہے زمین پہ آ گیا ہے، گود میں گر گیا ہے، سورج کی کرنیں آ گئی ہیں، اور وہ چیزیں آ گئی ہیں، ان کے ذہن چونکہ خیالوں سے خالی ہوتے تھے، یعنی ان کی طرز زندگی کیا تھا اس وقت کے لوگوں کا، اپنے کام سے کام رکھنا، لمیٹیشن تھی زندگی میں۔ تو اس لیے جب ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہونا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں خیالات اتنے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہم نے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو نبات میں ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، جانور ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی خبریں ہم سن رہے ہیں، رنگ برنگ کی چیزیں، رنگ ہماری آنکھوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا چونکہ ذہن خالی ذہن نہیں ہوتا سوتے ہوئے، اس لیے ہمیں خوابوں کے ذریعے رہنمائی نہیں ملتی۔ جو پاکیزہ نفس آدمی ہوتا ہے، جس کے ذہن میں خیالات کی بھرمار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی خوابوں کے تھرو رہنمائی کرتے ہیں۔ اس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے اشارے مل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے سب سے پہلے بلا کوئی دلیل، بغیر دلیل کے، کوئی بات بھی نہیں پوچھی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا، نہیں پوچھا، کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نبی، تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نبی۔ یہ ہوتا ہے ایمان، جیسے فرمایا تصدیق کر دی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام امت کا یہ اتفاق ہے اس پر، سارے علماء کا، صحابہ کا، کہ سارے نبیوں کے بعد عام انسانوں میں پوری انسانیت سے بڑھ کر جس کا مقام ہے وہ ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسلام جب قبول کیا تو پھر بہت سے مسائل، بہت سی تکلیفیں، بہت سے مصائب جیسے باقی صحابہ کو پیش آ رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ سارے کے سارے پیش آئے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دعوت خفیہ دے رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں۔ جب حق بات کہنی ہوتی ہے تو پھر کسی بڑے یا چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا جاتا، حق حق ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے اجازت دیں، میں ان سرداروں کے بیچ میں کھڑا ہو کر میں حق کا پرچار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حرم کعبہ کے اندر سب سے پہلی جو مار پڑی
دین اسلام کی دعوت کے لیے وہ مار کھانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے دین کے اندر حق بات کرنی چاہیے، اگرچہ تکلیف بھی آ جائے، اگرچہ مار بھی کھانی پڑ جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، ریشم کا، کپڑے کا، لیکن جب اسلام قبول کیا لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ لوگوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہو تو ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بزنس لاس میں چلا گیا، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اب یہ قربان کیا تو پھر اعزاز دیکھ لیں کیا اللہ نے دیا کہ پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا جو بھی انسان دنیا میں آئے گا، وہ سارے کا سارا ان سب انسانیت سے جو اعلیٰ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا تھا؟ چند پیسے تھے وہ لٹا دیے، جذبات تھے وہ لٹا دیے، لیکن اللہ مقام کیا دے رہے ہیں؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم کا جو غصہ ہے وہ غیظ غصہ وہ عروج پہ ہوگا، تو اب اللہ فرمائیں گے حساب شروع کیا جائے۔ تو کون ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہو حساب دینے کے لیے؟ اب انٹرویو بھی جب ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو جو پہلے والے 8-10 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کا سخت ہوتا ہے انٹرویو کو لینے والے بھی تازہ دم ہوتے ہیں، سوالات بھی زیادہ ہوتے ہیں، 8-10 کے بعد پھر روٹین کے سوال روٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اب کون جائے، کون کتاب کھلوائے؟ تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پیش کریں گے، یا رسول اللہ ابو بکر کا حساب لیں، یا اللہ یہ ابو بکر میرا غلام ہے اس کا حساب لیں۔ تو اللہ ابو بکر کو دیکھ کے اللہ عز و جل کیا فرمائیں گے؟ میں ابو بکر کا حساب نہیں لیتا۔ کیا مقام ہے، کیسا مقام ہے! ان کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی کہ دین کی جو بات آ جائے پھر سر تسلیم خم کر دیں، اپنی انا کو چھوڑ دیں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہی تھا سراغ زندگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، آپ کے حکموں پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور بہادری میں کمال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگوں کو خطبہ دینے لگے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ تھے ظاہر ان میں بھی، کہ سب سے بہادر کون ہے؟ اب جب بہادری کی بات آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہتے ہیں شیر خدا۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بہادر تو آپ ہیں، آپ کے قصے مرحب کو آپ نے کاٹا اور فاتح خیبر آپ ہیں اور آپ کو شیر خدا کا ٹائٹل دیا گیا ہے، تو آپ ہیں سب سے بہادر۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں اپنے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں لوگوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو کہا جی آپ ہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تب بہادر ہوتا ہوں جب میرے ساتھ کسی کا مقابلہ ہوتا ہے، تو میں مد مقابل کے ساتھ جب لڑتا ہوں تو میں بہادر ہوتا ہوں۔ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بطور دلیل کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے بطور دلیل کے 3 باتیں پیش کیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سب سے بہادر ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی مکہ کے اندر، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دی، تو آپ کو کوئی گالیاں دے رہا تھا، کوئی آپ کو پتھر مار رہا تھا، کوئی آپ کو کڑوے کسیلے جملے بول رہا تھا، تو ہم سب کھڑے تھے دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کون آگے بڑھ کر آپ کی حفاظت کرے۔ تو اور بھی لوگ تھے لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر آگے بڑھے، وہ لوگوں کو دھکے دے رہے تھے، پیچھے دھکا دے رہے تھے کہ تم ایسی ہستی کو تکلیف دیتے ہو، ایسے انسان کو تم تکلیف دیتے ہو کہ جنہوں نے تمہیں اللہ کا تعارف کروایا۔ اور فرمایا کہ ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ بہادر تھے۔ کیوں بہادر تھے؟ جب غزوہ بدر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اوپر عریش خیمہ لگایا گیا، تو 313 صحابہ ہیں۔ اب مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہرا کون دے گا، آپ کے اوپر کون کھڑا ہوگا؟ تو سارے صحابہ موجود تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر پہرا دوں گا۔ تو سارے وہ بہادر تھے تو آگے بڑھے۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ بہادر تھے کیونکہ وہ حق بات کرنے میں وہ سوچتے نہیں تھے، فوراً حق بات پر ڈٹ جاتے تھے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بطور دلیل کے سنایا، جس کو سیرت کی کتابوں میں بھی جس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے محلے میں گئے۔ ابھی جب مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور
یہ 3 قبیلے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے کسی کام سے، تو دیکھا یہودیوں کا بڑا ایک عالم آیا ہوا ہے، فخاذ، بڑا عالم ہے یہودیوں کا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر سیدھا اس کو دعوت پیش کر دی، یعنی یہودی بھی اکٹھے ہیں، ان کا بڑا عالم کہیں باہر سے آیا تھا وہ بھی تھا، تو آپ نے جا کر اسے کہا کہ اے فخاذ، تم جانتے ہو کہ تم ان کو گمراہ کر رہے ہو، تمہاری کتابوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں علامات موجود ہیں، اس کے باوجود تم ان کو گمراہ کرتے ہو، تو میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ساری وہ یہودی اکٹھے ہیں، ان کا بڑا عالم وہاں پہ ان کو خطاب کر رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حق بات کہنا اور ان کے مذہب کے مخالف مذہب کو ان پر دعوت کے لیے پیش کر دینا کتنی بہادری کا کام ہے۔ ہمارے تو آج مجمع بیٹھا ہوتا ہے، بولنے والا بہت اوٹ پٹانگ غلط بھی بول رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ جی میں حق بات کھڑا ہو کے پوچھ لوں، کیوں نہیں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ جی ابھی میرے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ حق بات کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہمارے حواریین بیٹھے ہوتے ہیں چودھری صاحب کے پاس، بڑے کسی بندے کے پاس، بڑا بندہ جو بھی زبان سے اول فول نکالتا رہے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، صحیح۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے کہ غلط بات سن کے اس کے آگے تو کہو گے نہیں آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، یہی بات اس طرح سے ہے۔ اصل جہاد یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ تم ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو، وہ غلط بات کرے، تم کہو نہیں تم نے غلط بات کہی، حق بات یہ ہے۔ یہ اسوہ صدیقی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو دعوت دی۔ وہ فخاذ کہنے لگا کہ میں تمہاری دعوت کو بھی نہیں مانتا، تمہارے دین کو بھی نہیں مانتا، تمہارے دین کے اندر اور جس اللہ کی تم باتیں کرتے ہو وہ اللہ تو خود محتاج ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باقی دین والے لوگ ہیں وہ دین اسلام کا مطالعہ بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ یہودی جو عالم تھا اس نے بطور دلیل کی ایک آیت پڑھی، کہ تمہارا رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تو قرض سے محتاج ہے، اللہ تو مقروض، اللہ کو کیا ضرورت؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر تم ایک اللہ کی اتنی بات کرتے ہو تو اللہ تمہارا محتاج ہے، وہ لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، تو تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اللہ ایسے رب کو ہمیں نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری جو حضرت علی قصہ سنا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور جا کر اس کو 2 تھپڑ رسید کر دیے اور واپس آ گئے۔ اب یہ یہودیوں کے لیے بڑی اہانت کی بات تھی، بڑی ہی یعنی بے عزتی کی بات تھی کہ ہمارے درمیان ہمارے عالم کو ابو بکر تھپڑ مار کے چلا گیا۔ وہ دربار نبوت میں آئے اور انہوں نے آ کر اپنا کیس دائر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی ابو بکر نے ہمارے عالم کی بے عزتی کی ہے اور تھپڑ مارا ہے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، اور بدلے میں جیسے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے ہم اس سے 2 گنا زیادہ تھپڑ ماریں گے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چونکہ حضرت ابو بکر کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، شان صدیقی گواہ کوئی نہیں تھا۔ وہ یہودی سارے ایک پاسے کہ جی تھپڑ مارا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زیادتی بھی کی ہے، اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اپنا گواہ پیش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بندے نے یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کی توہین کی تھی، تو میں اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں آپے سے باہر ہوگا، میں نے 2 تھپڑ لگا دیے، اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ اگر ہمارا اور تمہارا معاہدہ نہ ہوتا تو تمہاری سزا تھپڑ تو کم تھی، میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ تو کہا یا رسول اللہ میرا بس چلتا تو میں تو اس کی گردن اڑا دیتا، لیکن معاہدہ درمیان میں آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تلوار نہیں نکالیں گے، تو میں تھپڑ مارا میں نے اور مارا ہے۔ اور اس نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی اس نے ابو بکر نے معاذ اللہ یہ غلط بات کہتے ہیں، ہمارے عالم نے ایسے بات ہی نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے گواہوں پر فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہ قرآن کو بنا کر اتارا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، آل عمران۔ کیا اللہ نے گواہ بھیجا ابو بکر کے لیے کہ اللہ نے وہ بات سن لی ہے کہ یہ یہودی واقعتاً یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ابو بکر سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ شان تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بہت سی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائص تھے، جو خوبیاں تھیں، بعینی ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ پائی جاتی تھیں۔ اس کی ایک بات کر کے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی آئی، آپ سب مشہور واقعہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، 5 آیات۔ تو چونکہ آپ غار حرا میں تھے، پہلی دفعہ آپ نے جبریل امین کو اپنی اصل حالت میں دیکھا اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یا محمد اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا، بھینچا 2 دفعہ، تو تیسری دفعہ آپ کی زبان پہ اللہ نے یہ سارے کلمات جاری فرما دیے۔ اب ایک آدمی کا اس طرح سے اچانک فرشتے کو دیکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بہت زیادہ بوجھ آ گیا، پسینہ آ گیا، اور آپ فوراً غار حرا سے سیدھے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آ کر سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آپ نے یہ اظہار کیا لقد خشیت علی نفسی، اے میری شریک حیات خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ میری ابھی جان نکل جائے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے تاج، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ رب کائنات آپ کو کبھی رسوا بھی نہیں کرے گا، آپ کو ضائع بھی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اب بطور دلیل کہ سیدہ کائنات کیا فرماتی ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا، کبھی ضائع، کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، اے میرے سر کے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، اپنے تو اپنے آپ پرایوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ گٹھڑی اٹھائی نا بڑھیا کی، کہ آپ اپنے تو اپنے اوروں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور آپ لوگوں کی خدمت کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہو یا انجان ہو، جو بھی مہمان آ جائے آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور اے میرے محبوب آپ حق کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں، بے شک آپ اکیلے ہوں یا آپ کے ساتھ کوئی لوگ ہوں، آپ حق کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت سارے پیغام ہیں۔ تصل الرحم، رشتوں کو جوڑا کریں۔ تحمل الکل، لوگوں کا کام بھی کر دیا کریں بغیر غرض کے۔ وتکسب المعدوم، کسی کو نہیں جانتے اس کی بھی مدد کر دیا کریں۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی تو الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن ایسے مہمان کی مہمان نوازی بھی کر دیا کریں کہ جس کے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق بات پہ ہم ڈٹ جا کریں۔ یہ 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی۔ اب میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ خوبیاں دونوں یاروں میں سیم تھیں، ایک یار ہیں ایک یار غار ہیں۔ جب مسلمانوں پہ مکہ میں رہنا تنگ ہوا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے اب حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، اور آپ مکہ چھوڑ، آپ کا سارا کاروبار جتنا بھی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور چونکہ لوگوں نے وہاں پہ عبادت کے لیے تنگ کر دیا تھا تو آپ نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے اب حبشہ کی طرف جاتا ہوں۔ اب آپ مکہ سے نکلے حبشہ کی جانب ایتھوپیا کی طرف سفر کر رہے تھے، مکہ شہر سے باہر ہی نکلے تھے کہ ایک سردار جس کو ابن الدغنہ جس کا نام تھا، تاریخ بتاتی، وہ ملتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں، اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ مکہ والوں نے عبادت کرنا ہی تنگ کر دی ہے، اس لیے آج ہمیں کوئی سجدے سے روکنے والا نہیں ہے، آج آپ کو کوئی تلاوت سے منع کرنے والا نہیں ہے، آج آپ کو کوئی ذکر سے روکنے والا نہیں ہے، آج آپ کو کوئی شریعت کے لباس میں چلنے سے منع کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور نوجوانوں،
اپنے آپ کو ہمیں موقع کو غنیمت جاننا چاہیے کہ انہوں نے تو مجبوری میں کہ یہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا، میں وہ ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں مجھے نماز سے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو ابن الدغنہ، اب سیدہ خدیجہ نے جو کلمات اللہ کے رسول کے متعلق بولے وہ آپ نے سنے۔ ابن الدغنہ نے جب یہ بات سنی کہ ابو بکر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ابن الدغنہ نے بھی یہ فرمایا، یہ کہنے لگا کہ ابو بکر، آپ جیسے بندے کا مکہ شہر چھوڑ کے جانا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ جیسے ہستی کو، آپ جیسی شخصیت کو شہروں سے نہیں نکالا جاتا۔ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ وہی کلمے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اے ابو بکر، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کو شہروں سے نکالا نہیں جاتا، وہ تو شہر کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ واپس چلے۔ تو وہ خوبیاں جو تھیں کٹھی کٹھی تھیں۔ تو یہاں پہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر تو نہ تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ یار اور یارگار، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا۔ نبی کا دور یاد آتا تھا اس کے دور میں اکثر، نبی کے بعد وہ کندے مکرر جیسا لگتا تھا۔ خوبیاں سیم تھیں۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں تو لوگ پہلے آپ کو آ کر سلام کرتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، گویا آپ کی ذات پر چھاپے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھپ چکی تھی۔ تو یہ جو شعر تھا یہ شاعر نے بھی کمال کر دیا، اور بالکل سیم چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات 63 برس کی عمر میں، ابو بکر کی وفات 63 برس کی عمر میں، یار کی وفات پیر کے دن، یار غار کی وفات پیر کے دن، یار کی وفات تو آخری بات کیا کہ مجھے مسواک کروائیں، یار غار کی وفات آخری بات کیا کہ مجھے مسواک کروائیں، یار کی وفات آخری بات کیا، مسواک منہ میں ڈالا، اللہ کے نبی نے، مسواک سخت تھا، آپ نے فرمایا مسواک کو نرم کیا جائے، یار غار کو مسواک دیا گیا، مسواک سخت تھا، آپ نے بھی فرمایا مسواک کو نرم کیا جائے۔ یار کی مسواک کو نرم کرنے والی اماں عائشہ، یار غار کی مسواک کو نرم کرنے والی بھی اماں عائشہ، یار کی وفات سرحانے اماں عائشہ، یار غار کی وفات سرحانے اماں عائشہ۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، اور یار کی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، یار غار کی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، یار کی وفات سے 4 دن پہلے مصلی پہ کھڑا کیا جس کو اپنا خلیفہ بنایا، اور یار غار کی وفات سے 4 دن پہلے مصلی پہ کھڑا کیا عمر کو اور اپنا خلیفہ بنایا۔ یار کے لیے جو چارپائی آئی، یار غار کے لیے بھی وہی چارپائی آئی، اور جو یار کا مزار وہی یار غار کا مزار۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی کو پڑھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔